یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ خالق کے کائنات جل جلالہ و عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لہمت طائفۃ منہم، تو یقیناً منافقین کی ایک جماعت نے ضرور آپ کو گمراہ کرنے کا قصد کر لیا تھا۔ وما یضلون الا انفسهم، اور نہیں وہ گمراہ کر سکتے سوائے اپنے آپ کو۔ وما یضرونک من شیء، اور وہ آپ کو کچھ بھی اذیت اور تکلیف نہیں دے سکتے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل فرمایا۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو سکھا دیا ہر اس چیز کا علم جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جانے والی حکمت، کتاب اور علم کا ذکر فرمایا ہے۔ منافقین اور اسلام دشمن لوگ نبی کریم علیہ السلام کے آخر رسالت کے اندر بھی اور اب بھی اور صبح قیامت تک نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس میں تنقیص ڈھونڈنے، تنقیص تلاش کرنے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف مختلف غلط عزائم اور غلط پروپیگنڈے کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت ایسے لوگوں کو ان بدبختیوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ لوگ نبی پاک علیہ السلام یا اسلام کے بارے میں اس طرح کی اگر حرکات کرنے والے نہ ہوں تو شاید نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان کرنے والے اور اسلام کی شان کو بیان کرنے والے شان کو بیان ہی نہ کرتے۔ تو کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کاملہ کے تحت ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر پیدا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنی زندگی کے اندر یہ کام کریں گے، اور ان سے ان کاموں کا ارتکاب کروانے کا بھی مقصد یہی کہ حق اور باطل کی پہچان اس وقت تک کامل اور اکمل نہیں ہو سکتی جب تک حق کے ساتھ باطل نہ ہو۔ اچھے اور برے اور کھوٹے اور جو کھرے کی جو تمیز اور امتیاز ہے اور جو فرق ہے وہ اسی وقت صحیح معنوں میں ہوتا ہے کہ جب ہر ایک چیز کی اصل کے ساتھ اس کی نقل بھی ہو۔ اگر اصل ہے تو کھوٹ بھی ساتھ ہو، حق ہے تو باطل بھی ساتھ ہو۔ جب باطل کا بطلان ہوگا تو حق خود بخود سامنے آ جائے گا، اور اگر فقط حق ہی حق ہو تو شاید لوگوں کو اس کی پہچان حاصل کرنے میں دشواری ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام، جو
گمراہ قسم کے لوگ آپ کے زمانہ اقدس کے اندر منافقین کی صورت کے اندر ہیں، ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ یہ آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو راہ ہدایت سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پر لے آئے۔ لیکن جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہو، کائنات کی کوئی دلالی اور کوئی دلالت کرنے والے ان کو کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکتے اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ ہر وقت آپ کو اپنی رحمت اور اپنے فضل میں رکھ رہا ہے۔ تو اے حبیب علیہ السلام، یہ آپ کو بظاہر بھی تکلیف اور اذیت نہیں دیکھ سکتے اور باطنی طور پر بھی یہ آپ کو اذیت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر اپنی کتاب اور حکمت کا نزول کر دیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو ہر اس چیز کا علم سکھا دیا ہے کہ جو پہلے آپ کے علم میں نہیں تھا۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا علم سکھا دیا اور ہر چیز کے علم کے آ جانے کے بعد پھر دشمنوں سے حفاظت کرنا اور دشمنوں کی چالوں سے جو ہے وہ آگاہ رہ کر اپنے آپ کو بچا لینا اور اسلام کو بچا لینا، یہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے بہت آسان تھا۔ یہاں اس آیت پاک کی تفسیر میں مفسرین ایک بحث کو لائے ہیں کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام کے علم پاک کی بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو ہر چیز کا علم دے دیا۔ یہاں جو لفظ ما ہے نا، پیچھے ہے لفظ وَعَلَّمَكَ، کہ سکھا دیا اللہ نے آپ کو ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے۔ لفظ ما جو ہے یہ عموم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اہل عرب کے ہاں یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے کہ ما کا استعمال بعض جگہوں پر عموم کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے سورہ حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمینوں اور آسمانوں کے اندر ہے وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو کائنات کا ایک ذرہ، زمینوں اور آسمانوں کا ایک ریزہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی عمومیت سے خارج ہو، جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو کسی ایک ریزے کو اور ایک ذرے کو بھی اس سے نکالا نہیں جا سکتا کہ یہ ذکر نہیں کرتا، یہ ذکر نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ یسبح الرعد بحمدہ، یہاں تک کہ جو بارش کے دوران آسمان پر چمکنے والی بجلی ہے اور جو کڑک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ یسبح الرعد بحمدہ، یہ رعد، یہ کڑک جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے۔ تو جب کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اس میں داخل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، اور وہی لفظ ما یہاں بھی استعمال کیا گیا۔ یا محبوب علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر اس چیز کا علم عطا فرما دیا ہے جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اب یہاں اس آیت پاک کو سامنے رکھ کر لوگ بہت ساری آیات بینات کو لے کر یہاں نبی پاک علیہ السلام کے علم پاک کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب آپ خود فرما دیجئے لا عالم الغیب،
الا اللہ، کہ میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اور بکثرت آیات بینات کو لا کر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کروایا کہ اے محبوب آپ خود فرمائیے کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا۔ تو جہاں تک ان آیات بینات کا تعلق ہے، یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیجئے، وہ آیات بینات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک علیہ السلام کو کا جو حکم دیا گیا وہ اس بنا پر کہ آپ فرما دیجئے کہ میں از خود اپنی درایت اور اپنی عقل سے غیب کو نہیں جانتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی کائنات کے اندر اپنی ذاتی لحاظ سے درایت جو ہے وہ کلی طور پر ایک ذرے کے برابر بھی علم نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے آپ یہ فرمائیے کہ میرے پاس جتنا کا جتنا علم ہے وہ ساری کائنات کا علم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اس کی علم کی نفی پر محمول کر لینا اور بکثرت آیات بینات کو لا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا کہ دیکھو نبی پاک علیہ السلام نے تو خود اعلان کیا ہے کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا، تو بھائی اس غیب کے علم سے یہ مراد ہے کہ میں ذاتی طور پر نہیں جانتا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ میرے اللہ نے مجھے سکھایا ہے۔ اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے اور یہ بات کہے کہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ برابر شریک قرار ہے، اور یہ تو صراحتاً شرک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو سکھا دیا، اور وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ ساری کائنات کا علم آپ کو عطا کر دینا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں حضرت سیدنا عمر بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز فجر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منبر شریف کے اوپر جلوہ گر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دینا شروع فرمایا، یہاں تک کہ فجر کی نماز پڑھ کر ہم بیٹھے حضور علیہ السلام کا خطبہ سننے کے لیے تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ فجر سے لے کر ظہر تک حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ صحابہ کہتے ہیں پھر جب ظہر کا وقت ہوا حضور علیہ السلام اپنے منبر شریف سے زمین پر جلوہ گر ہوئے، حضور علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ پھر منبر شریف پر جلوہ گر ہوئے اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبہ شروع کیا، تو اس وقت تک خطبہ ہوتا رہا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ فرماتے ہیں جب عصر کا وقت ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر شریف سے نیچے تشریف لائے، عصر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد پھر سے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ تو کیا نبی پاک علیہ السلام کے سمجھانے اور خطبہ دینے کا انداز ہوگا، اور کیا صحابہ اکرام کے سننے کا جذبہ ہوگا کہ جو طلوع فجر سے لے کر ظہر تک بیٹھے ہیں اور اپنی حاجات اصلیہ کے علاوہ ہر وقت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر حضور کا خطبہ سن رہے، اور پھر ظہر سے عصر تک اور پھر عصر سے مغرب تک۔ صحابہ کہتے ہیں یہاں تک کہ جب سورج غروب ہو گیا تو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں جو کچھ کائنات میں ہو چکا تھا اس کی بھی خبریں دی، اور جو کچھ صبح قیامت تک ہونے والا تھا اس کی بھی خبریں ارشاد فرمائی۔ ما کان و ما یکون کا علم حضور علیہ السلام نے وہاں اظہار فرمایا، لیکن صحابہ کہتے ہیں حافظ من حافظ و نسی من نسیہ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے بعض وہ تھے کہ جنہوں نے اس پورے خطبے کو یاد رکھا، اور بعض وہ تھے کہ جنہوں نے اس خطبے کو بلا دیا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے صبح قیامت تک ہونے والی
ہر چیز کا ذکر اور ہر چیز کا بیان آپ نے ہمارے سامنے فرما دیا۔ اور ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری علم پاک کے بارے میں جب بعض لوگوں نے منافقین نے باتیں کی نا، تو پھر حضور علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی، تو حضور اس وقت بھی صحابہ اکرام کو اعلان فرمایا سارے صحابہ سے کہو کہ یہ مسجد کے اندر جمع ہو جائے۔ سارے کے سارے صحابہ جمع ہوئے، حضور علیہ السلام منبر شریف پر جلوہ گر ہوئے اور فرمایا میرے صحابہ، ایک جلالی کیفیت تھی اور ایک روب اور دبدبا تھا، اور حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک کا رنگ جو ہے وہ بدلا ہوا تھا۔ فرمایا میرے صحابہ، بعض لوگ میرے علم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تو میں ابھی منبر پر یہاں کھڑا ہوں، اے میرے صحابہ، تم میں سے جس کا جی چاہتا ہے دنیا کی یا آخرت کی، صبح قیامت تک جنت کی یا دوزخ کی کوئی بھی بات اگر کوئی مجھ سے سوال کرنا چاہتا ہے، میں منبر پر کھڑا ہوں، جو بھی سوال کرے گا میں اس کو جواب دوں گا۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا علم دیا ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب معراج شریف کی رات جب آپ واپس تشریف لائے تو لوگوں نے، بعض مشرکین نے اس بات میں شک کیا، کہا جی اتنا بڑا دعویٰ جو کر رہے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا، اگر یہ مسجد اقصی بیت المقدس کو دیکھ کر آئے ہیں تو ہم ان سے نشانیاں پوچھیں گے کہ ہمیں نشانیاں بتائیں کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں اور اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں اور کہاں کہاں سے کون سا راستہ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہمیں تو بتایا ہوا ہے، لیکن ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کے پاس اگر کلی علم ہے تو ہمیں بتائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے سامنے آئے اور کہنے مجھ سے پوچھنے لگے، تو فرمایا کہ جب میں ان کو بیان کرنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کی ہر چیز کو میرے سامنے رکھ دیا۔ ادھر سے مجھ سے پوچھتے کہ دروازے کتنے ہیں، میں دیکھ کر بتا دیتا اتنے دروازے ہیں، پوچھتے کہ کتنی کھڑکیاں ہیں تو میں دیکھ کر بتا دیتا اتنی کھڑکیاں ہیں۔ پھر آخر وہ بھی ماننے پر مجبور ہو گئے کہ نبی پاک علیہ السلام جو فرما رہے ہیں وہ حق ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا والی ما هو قائم فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی ھذا۔ فرمایا لوگوں میرے علم کے بارے میں کبھی بات نہ کرنا اور کبھی غلط نہ سوچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو، ساری دنیا کو اور دنیا و ما فیہا کو اور صبح قیامت تک ہونے والے اس دنیا کے اندر جتنے بھی واقعات ہیں ان کو میرے سامنے ایسے رکھ دیا ہے جیسے میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ کانما انظر الی کفی ھذا، جیسا میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو واضح طور پر دیکھ رہا ہوں، صبح قیامت تک ہونے والے واقعات کو بھی میں ایسے ہی دیکھ رہا ہوں۔ کائنات کی کون سی چیز ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوشیدہ ہو؟ اگر کسی موقع پر سرکار مدینہ علیہ السلام نے کسی بات کے بارے میں ارشاد فرمایا یا حضور علیہ السلام نے کسی سے سوال کیا، تو سوال کرنا عدم علم کی دلیل نہیں ہوا کرتا کہ کوئی پوچھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں ہے۔ جناب جبریل علیہ السلام سے حضور علیہ السلام نے معراج شریف کی رات ہر چیز کے بارے میں پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے، اس قوم کو اس عذاب کے اندر ڈالا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، جانتے سب کچھ تھے، لیکن اتمام حجت کے لیے اگر پوچھتے نہ، جبریل بیان نہ کرتے تو یہ کلام کیسے بنتا، اور کلام نہ بنتا تو ہمیں کیسے خبر ہوتی کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبریل سے کیا پوچھا اور جبریل علیہ السلام نے آگے سے جواب کیا دیا اور بات کیا ہوئی، اور ہم گناہگاروں کی بخشش اور مغفرت کے کیسے کیسے اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ سوال کر لینا یہ عدم علم کی دلیل نہیں ہوتا، یہ علم نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب کوہ طور پر اللہ سے ہم کلامی کا شرف پانے کے لیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پوچھا، قرآن کریم کی آیت پاک ہے، مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ خالق کائنات ہے، جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو غیب جاننے والا ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے کو جاننے والا ہے، حکمتیں جاننے والا ہے، بندوں کے دلوں سے گزرنے والے خیالات اور تصورات کو جاننے والا ہے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ عرض کرتے ہیں قال ہی عصاش اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی، یا اللہ یہ میرا عصا ہے، میں جب کہیں زمین پہ چلتا ہوں بیٹھتا ہوں تو میں اس کے ساتھ ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، اور جب میری بکریوں کو پتوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی عصا کے ساتھ میں بکریوں کے لیے پتے بھی جاڑ لیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال کرنا، کیا اس بات پر اس کو معمول کر سکتے ہیں کہ اللہ کو علم نہیں تھا اس لیے پوچھ رہا تھا؟ وہ تو کائنات کے ذرے ذرے کو جاننے والا ہے، لیکن حکمت تھی کہ پوچھوں گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی مل جائے گا۔ تو سوال کر لینا کسی بات کا یہ عدم علم کا کی دلیل نہیں ہوتا، حجت نہیں ہوتا کہ پوچھ لیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ علم نہیں تھا۔ یا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی کوئی سوال کیا جائے اور اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے اس کو بیان نہ فرمایا، جیسا کہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے جب پوچھا کہ ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام قیامت کب آئے گی، تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبریل تو سوال کرنے والا ہے اور میں موصول ہوں، اور سوال کرنے والا موصول سے زیادہ قیامت کے بارے میں علم رکھتا ہے کہ وہ کب آئے گی۔ اور یعنی نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں جانتا قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی، اگر انکار فرما دیتے تو صاف فرما دیتے میں نہیں جانتا، میرے سوا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کا علم نہیں دیا۔ کیا وجہ؟ کوئی بھی اس میں قباحت نہیں تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل تو مجھ سے خود زیادہ تو جانتا ہے۔ ہاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تحت اس عمل کو پوشیدہ رکھنا میرے لیے ضروری ہے۔ اگر میں وقت بتا دوں گا تو لوگ تو عمل چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ ہر کوئی آنے والا یہ کہے گا ابھی تو 10,000 سال پڑے ہوئے ہیں قیامت آنے میں، ابھی تو بڑا وقت ہے، چلو جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو۔ نبی پاک علیہ السلام نے دن بتا دیا، وقت بتا دیا، مہینہ بتا دیا، نشانیاں بتا دی، اور میں جب ان چیزوں کا ظہور ہوگا تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہوگا، جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہوگا۔ یہ سارا وقت بھی حضور نے بتا دیا، مہینہ بھی بتا دیا، پیچھے شے کون سی رہ گئی ہے؟ حضور علیہ السلام نے اگر وقت نہیں بتایا اس لحاظ سے کہ مدت کتنی باقی رہ گئی ہے تو اس میں اللہ کی حکمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے پیش نظر بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ خود ہمارے سامنے بیان نہیں فرماتا، وہ اس کی حکمتیں ہیں۔ تو حکمت کی بنا پر اگر حضور علیہ السلام نے کسی موقع پر کسی بات کو پوشیدہ رکھا یا بیان نہیں کیا تو اس سے آپ کے عدم علم کی دلیل نہیں ہے۔ سب سے بڑا علام الغیوب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت علم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو عطا فرما دی ہے۔ جتنا بھی علم ہے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے فتاوی رضویہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور رسول کریم علیہ السلام کے علم کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ نے لکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا علم بھی اگر اتنا ہے کہ وہ ساری کائنات کا ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ برابری ہوگی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا کل علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا کہ اگر ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈبویا جائے، پانی کے اندر ڈبویا جائے اور پھر اسے نکال کر اس کے ساتھ جو تری لگی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں رسول کریم علیہ السلام کے علم کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر بھی آپ فرماتے ہیں کہ یہ تشریح دینا بھی بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کا علم ساری کائنات کا علم ہونے کے باوجود بھی محدود ہے، اس کی ایک حد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ لا متناہی ہے، اس کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں لانا ہی کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ کہاں لا متناہی ذات کا علم اور کہاں متناہی کا علم، ایک انتہا والے کے علم کو لامتناہی کے مقابلے میں لانا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کائنات کا سارا علم جتنا بھی رسول کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا
وہ اللہ کی عطا سے آپ کو ملا ہے۔ اگر کوئی ذاتی لحاظ سے یہ کوئی دعویٰ کرے تو پھر تو بات کسی کا اعتراض سننے میں آتا ہے اور اعتراض بنتا ہے۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام خود فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے سارا علم عطا کیا ہے، اور جب معراج شریف کی رات حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور علیہ السلام سے اللہ رب الجلال نے سوال کیا میرے حبیب جب آسمانوں سے گزر کے آپ آ رہے تھے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو فرشتے راستوں میں آپ کو ملے تو یہ کس بات میں جھگڑ رہے تھے، وہ کس بات میں جو ہے وہ ان کا باس مباحثہ ہو رہا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث پاک کے اندر موجود ہے، حضور فرماتے ہیں جب میں اللہ کی قربتوں کی منزلوں میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت میرے کاندھوں پہ رکھ دی، اور جب اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی تو فرمایا جب اس کے بعد میں نے دیکھا تو میرے لیے زمین اور آسمانوں کے مشارق اور مغارب سارے کے سارے جو ہے وہ واضح ہو گئے۔ پھر اللہ رب الجلال نے مجھ سے پوچھا بھی پیارے اب بتاؤ کہ وہ فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے تھے؟ تو حضور فرماتے ہیں اس وقت پہ مجھے سارا علم آ گیا تھا۔ میں نے عرض کیا میرے اللہ یہ فرشتے اس بات میں جو ہے وہ باس مباحثہ کر رہے تھے۔ تو جو کچھ جہاں تک وہاں جو ارتفاعی اور ارتقائی جو سلسلہ تھا، ترقی اور عروج کا جو سلسلہ تھا جہاں سے شروع ہوتا تھا، وہاں جب کچھ باتوں کا علم نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی عطا فرما دیا، تو پھر روئے زمین پر رہنے والے لوگوں کا علم اور کائنات کا علم کیسے حضور علیہ السلام سے پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ اللہ رب الجلال کی ذات پاک خود ایک غیب ہے جو آج تک غیب کسی عام بندے کے سامنے وہ منکشف نہیں ہوا، ظاہر نہیں ہوا۔ اللہ خود غیب ہے، لیکن یہ غیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ بھی پوشیدہ نہیں رکھا، اپنا آپ جو دکھا دیا جو سب سے بڑا غیب تھا، تو پھر ان کائنات کی شے پیچھے کون سی رہ گئی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی شان اور منصب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم انا نعوذ بک من الهم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من البخل والجبن ونعوذ بک من غلبة الدین وقہر الرجال ونعوذ بک من غلبة الدین وقہر الرجال۔ اللہم انا نعوذ بک من غلبة الدین وقہر الرجال۔ اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم ونفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔